آج کا ٹاپک ہے ہمارا لیڈرشپ اینڈ اٹس ٹائپ۔ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں، یہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو بیسیکلی اسپورٹس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک کپتان کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ مختلف خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم ایک لیڈر منتخب کرتے ہیں، یہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کے بعد آ، آپ کو بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ لیڈر کیسے سلیکٹ ہوتا ہے اور کیا کیا اس کی خوبیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک اچھا لیڈر ثابت ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ سامنے تصویر میں آپ کو مختلف سپورٹس پرسنالٹیز نظر آ رہی ہیں جو کہ اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی گیم میں بہت اچھے لیڈر ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ لیڈرشپ کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ سب کو لے کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ چیزیں ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر ہوتا کیا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، لیڈ کرنے والے کو لیڈر کہتے ہیں۔ جو پوری ٹیم کو لیڈ کرتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص آرگنائزیشن کے گول کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو ہم لیڈر کہتے ہیں۔ اگر بات کر لی جائے لیڈرشپ کی، تو لیڈرشپ کیا آتی ہے؟ لیڈرشپ دا بیہیورل پروسیس آف انفلوئنسنگ انڈیویجولس اینڈ گروپ ٹوورڈ سیٹ گول۔ آپ کی ٹیم کے یا آپ کی آرگنائزیشن کے جو آپ نے گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے جو خاص بیہیویئر اڈاپٹ کیا جاتا ہے لیڈر کی طرف سے، اس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی لیڈر کے کون کون سے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ایک لیڈر کی کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں، اس کے کیا ٹریٹس ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اسے لیڈر منتخب کر سکتے ہیں۔ جہاں اچھا لیڈر ثابت ہونے کے لیے کسی ٹیم کے کھلاڑی کے پاس یا کسی آرگنائزیشن کے ورکر کے پاس کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ یہ بیسیکلی 8-9 پوائنٹ ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ آگے مختلف چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ایک لیڈر جو اچھا ہوتا ہے وہ گڈ کمیونیکیٹر ہونا چاہیے، اچھی طرح وہ کمیونیکیشن کر سکے دوسرے افراد کے ساتھ۔ یہ اس کی خوبی ہو کہ وہ کمیونیکیٹ اچھا کر سکتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بات کرنے میں ہیزیٹیشن فیل کر رہا ہو، جو اپنی ٹیم کو وہ بات سمجھانا چاہ رہا ہو، یا اپنی آرگنائزیشن کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ممبران کو جو چیز اس نے سمجھانی ہے وہ سمجھا ہی نہ پا رہا ہو۔ سیکنڈ اس کا ہے ایکسپیرینس۔ آف کورس ایک اچھے لیڈر کے پاس تجربے کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کرکٹ کی مثال لے لیں یا کسی بھی گیم کی لے لیں، تو ایک اچھا لیڈر وہی ہمیشہ ثابت ہوتا ہے جس کا ایکسپیرینس زیادہ ہو، جس کا تجربہ زیادہ ہو۔ نمبر تھرڈ ہے ہمارے پاس ڈٹرمینیشن، پختہ ارادہ ہو اس کا۔ ٹھیک ہے جی، وہ اپنا جو ہے یو کین سے کہ کسی ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے جب تک آپ کا پختہ ارادہ نہیں ہوتا تو آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا گڈ ڈیسیجن میکر، اچھا ڈیسیجن میکر ہو، سچویشن کے حساب سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ویژن ہو، ویژنری لیڈر ہو آپ کا، اس کا ویژن ہو پیور، اس کو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہو کہ یہ چیز ہم نے اچیو کرنی ہے، یہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں تو ہمیں کیا کون کون سے جو اقدامات ہیں وہ کرنے پڑیں گے جس سے ہم اپنے گول کو یا اپنے ٹاسک کو وہ کمپلیٹ کر سکیں۔ موٹیویٹر، آف کورس ایک اچھا لیڈر ایک اچھا موٹیویٹر بھی ہوتا ہے، وہ موٹیویٹ کرنا جانتا ہو تاکہ آپ کے جو ٹیم کے دیگر ممبران ہیں، اگر کہیں پہ ان کے حوصلے پست ہوں، کہیں پہ آپ کی آرگنائزیشن کے دیگر ممبران کے حوصلے پست ہوں، تو وہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ اس کو موٹیویٹ کر سکے۔ بذات خود اس کی مثال ہمیں ملتی ہے بہت ساری اسپورٹس میں، جب کھلاڑی پرفارمنس نہیں دے رہے ہوتے تو ان کا کوچ یا ان کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور نیکسٹ کچھ میچز میں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا انڈرسٹینڈس دا نیڈز آف ادرس۔
दूसरे खिलाड़ियों की या दूसरे टीम मेंबर्स की या दूसरे अपने को वर्कर्स की जो ज़रूरियात होती हैं उनको समझता हो। एम्बिशियस ऑफ कोर्स, उसको अपने टास्क या अपना गोल जो भी उसको दिया गया है उसको अचीव करने के लिए वो यू कैन से कि एम्बिशियस हो, अपनी उसमें ख्वाहिश हो कि ये चीज़ मैंने अचीव करनी है, ये चीज़ मैंने हासिल करनी है, ये टारगेट जो था, ये गोल जो था, इसको मैंने हर सूरत में मुकम्मल करना है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट बट नॉट लीस्ट, के हाईली स्किल्ड हो, उसकी जो स्किल्स हैं वो टॉप लेवल की होनी चाहिए अपनी गेम के लिए या अपने डिपार्टमेंट के लिए। ऐसा ना हो कि आपने एक लीडर, उसमें बाकी सारी खूबियां तो हैं लेकिन आपने उसको क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूं कैप्टन बना दिया तो वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। ना वो बॉलर है ना वो जनाब बैट्समैन है। तो बाकी खूबियां तो है, वो कम्युनिकेटर भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी उसका है, लेकिन उसमें स्किल्स नहीं है। अगर उसमें या किसी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो किसी डिपार्टमेंट में किसी मिल फैक्ट्री में आप किसी ऐसे बंदे को लीडर मुंतखब कर दें जिसकी स्किल्स बिल्कुल हो ही नहीं, जिसको काम का पता ही ना हो, तो वो फिर एक अच्छा लीडर जो है वो साबित नहीं होगा। तो ये थी लीडरशिप की क्वालिटीज़ या उसकी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्शन ऑफ लीडर्स। लीडर को कैसे सिलेक्ट करेंगे? इसके लिए दो तरीके हैं, दो तरह से लीडर को सिलेक्ट किया जाता है। ए लीडर कैन बी सिलेक्टेड इन वन ऑफ टू वेज। इन दोनों में से आप किसी भी तरह से एक लीडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके जी? एमरजेंट, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एमरजेंसी से निकला है, एमरजेंट। एन एमरजेंट लीडर already belong to the group and selection to the position of authority is made formally। एमरजेंट यानी कि उसी ग्रुप का हिस्सा होता है वो बंदा, उसी टीम का हिस्सा होता है। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि जब आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों और आपके रेगुलर जो हेड मास्टर या प्रिंसिपल साहब हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाए और उसके मुतबादल के तौर पर कोई आपको जो है वो ट्रांसफ़र के तौर पर कोई रेगुलर प्रिंसिपल या हेड मास्टर या रेगुलर हेड मिस्ट्रेस ना मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, जो स्टाफ मेंबरान होते हैं उनमें से किसी को जो है वो लीडर मुंतखब कर लेते हैं, अपना हेड मुंतखब कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी एग्जांपल है कि अपने ही डिपार्टमेंट या अपनी ही टीम में से अपना किसी फर्द को लीडर मुंतखब कर लेना, ये इमरजेंट लीडर कहलाता है। इसको आप वोटिंग के ज़रिए से भी मुंतखब कर सकते हैं या इंटरव्यू के ज़रिए से भी मुंतखब कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है, वो है प्रेस्क्राइब्ड लीडर इज सिलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ग्रुप एंड इज नोन एज एन एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट। ये एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। जिस तरह अभी आपने देखा है कि लेक्चरर्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो बाकायदा इंटरव्यू होने के बाद उनको मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो है वो तैनात किया गया है। तो इसी तरह प्रिंसिपल्स के या हेड मास्टर्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, वो होने के बाद उनको मुख्तलिफ इदारों में तैनात किया जाता है। तो ये वाला जो तरीकाकार है बिल्कुल जो किसी डिफरेंट इदारे से डिफरेंट जगह पे उसको तैनात करना, ये एक ख़ास या मशरूत तरीके से इसको हम तैनात करते हैं, तो ये प्रेस्क्राइब्ड लीडर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप के कौन कौन से स्टाइल होते हैं? ठीक है जी। तो लीडरशिप के बेसिकली आप देखें तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं। तकरीबन अगर आप देखें तो इनके नाम काफ़ी सारे रखे हुए हैं, कोई 12 14 15 अकसाम हैं लीडरशिप की। लेकिन जो चंद एक ज़रूरी हैं, जो चंद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे स्पोर्ट्स में, जो कलीदी किरदार अदा करते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे आज। तो फेडरल कॉन्टीजेंस मॉडल ये क्या कहता है? इसके मुताबिक टू टाइप ऑफ लीडरशिप होती है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है टास्क ओरिएंटेड और ऑटोक्रेटिक। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, टास्क ओरिएंटेड, टास्क किसको कहते हैं? काम को कहते हैं। ऑटोक्रेटिक ये भी एक यूँ कैन से कि खुद साख्ता, जो अपने अपनी ज़ात में खुद अपने आप को आल इन आल समझते हैं, उसको हम ऑटोक्रेटिक कहते हैं। इन्होंने कहा जी, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, व्हेन इट इज़ बेस्ट यूज्ड, डिड इट। ठीक है जी। दूसरा है इनका सोशल और पर्सन ओरिएंटेड लीडर्स। ठीक है। इसको
اگر لیڈرشپ کی زبان میں کہیں تو اس کو ہم ڈیموکریٹک لیڈر کہتے ہیں. یہ دو بیسیکلی اس نے سٹائل دیے ہیں، اور تیسرا سٹائل اس نے دیا تھا کہ لیزیز فیئر. یہ 3 سٹائل اس نے لیڈرشپ کے دیے تھے. تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں یہ لیڈر، یہ ان کی کس موقع پر کون سے لیڈرشپ سٹائل جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اوکے جی، آٹوکریٹک لیڈرز یہ کون سے ہوتے ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ میک آل دا ڈیسیژن اینڈ از موٹیویٹڈ ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک. ٹھیک ہے، ٹاسک اورینٹیڈ یا آٹوکریٹک لیڈرز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو سارے کے سارے ڈیسیجن، سارے کے سارے فیصلے وہ خود کرتے ہیں. میک آل دا ڈیسیجن اینڈ از موٹیویٹڈ ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک ایز کوئکلی اینڈ ایفیشینٹلی افیکٹولی ایز پاسبل. جتنی جلدی ہو یہ خود بخود فیصلے کرتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ لیڈرشپ کا سٹائل کہاں پہ کامیاب ہوتا ہے؟ جہاں پہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ کافی بڑی ہو، جہاں پہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کافی وائڈ ہو، اور آپ کو فوری طور پر فیصلہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو کہ یہ کام فوری طور پر ہو جانا چاہیے. وہاں پہ آٹوکریٹک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. This style would be most effective when quick decisions are needed for large group of people and is potentially dangerous situation that could be life threatening. جہاں پہ آپ کو لارج گروپ آف پیپل ہوں، جہاں پہ آپ کی کمپنی بڑی ہو، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا اسکول بڑا ہے، وہاں پہ ایسے جو لیڈرز ہیں وہ زیادہ افیکٹو ثابت ہوتے ہیں. نیکسٹ اگلی ٹائپ ہے ہماری ڈیموکریٹک لیڈرز یا سوشل یا پیپل اورینٹڈ. تینوں ناموں سے آپ اس کو جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں. تو یہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ڈیموکریٹک ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شیئرز دا ڈیسیجن ود دا گروپ. یہ فیصلہ تو کرتے ہیں خود، لیکن کیا کرتے ہیں؟ اپنا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ گروپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اینڈ از آفن ریڈی ٹو شیئر رسپانسبلٹیز، اور ان کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں. دس ٹائپ آف لیڈر بلیو ان کنسلٹیشن. یہ آپ کے ساتھ مشورہ کریں گے، آپ کے ساتھ کنسلٹ کریں گے. اینڈ از انٹرسٹڈ ان ڈیولپنگ میننگ فل انٹرپرسنل ریلیشن شپ ود ان دا ٹیم. اور ٹیم میں جو لوگوں کے درمیان ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں یہ آپ کے ڈیموکریٹک لیڈر وہ ہوتے ہیں جو آپ کے سب لوگوں کے رائے کو سنتے ہیں، سب لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سنتے ہیں، اور پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. سب لوگوں کی رائے لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کرتے ہیں. This style would be effective in co-active games with no time constraint and where personal support may be required. یہ کہاں پہ افیکٹو ہوتا ہے؟ ایسا لیڈرشپ سٹائل ان اداروں میں، ان آرگنائزیشن میں زیادہ افیکٹو ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ایک سے زیادہ بندوں کی سپورٹ کی ضرورت ہو، جہاں پہ سب کی پرسنل سپورٹ کی ضرورت ہو. تو وہاں پہ یہ ٹائم جو ہے، یہ جو لیڈرشپ کا سٹائل ہے یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. تھرڈ جو کیٹیگری ہے اس کی، تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے لیزیز فیئر. یہ کون سا سٹائل ہوتا ہے؟ دس سٹائل از آلسو کالڈ ہینڈ آف سٹائل. یعنی کہ آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ٹیم پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی آرگنائزیشن پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ لیٹ دا پیپل ٹیک دیئر ڈیسیجنس، کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں. The leader will stand aside and allow the group to make its own decisions. اس لیڈرشپ سٹائل میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل سائڈ پہ رکھ لیتا ہے، اور جو آپ کی ٹیم ہے، آپ کا جو گروپ ہے، اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. دس اسٹائل کین بی سیلف امپلیمنٹیشن اف دا لیڈر از لیکنگ کانفیڈینس اور موٹیویشن. یہ عمومی طور پر جیسا کہ ابھی ہم نے لیڈرز کی خواہش اس کی خوبیاں پڑھی تھی، تو اس میں ایک ہم نے خوبی یہ پڑھی تھی کہ لیڈر کو ہائیلی اسکلفل ہونا چاہیے، ہائیلی اسکلڈ ہونا چاہیے. تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ادارے میں تعلق بیس پر یا کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اسکلڈ نہیں ہوتے، جو کہ وہ سیٹ ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے،
وہ پوزیشن ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے جہاں پہ وہ مینیجر کی سیٹ پہ آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، جب ڈیسیجن لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کمپنی یا آرگنائزیشن یا ٹیم کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر چونکہ ان کو تجربہ نہیں ہوتا، ان کی سکلز نہیں ہوتی، تو پھر وہ لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ خود اس کا فیصلہ کریں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ خود اس کو فیصلہ کر لیں۔ کس میں سیلف امپلیمنٹیشن کہا گیا ہے؟ یہ دانیہ کا کوشچن ہے۔ اوکے، لیزز فیئر۔ ہاں، تو اس میں سیلف امپلیمنٹیشن اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو ٹیم ممبران ہیں، جو آپ کے کھلاڑی ہیں، جو بھی آپ کی آرگنائزیشن کے ممبران ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود سے لے سکتے ہیں، آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر، آپ اپنے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے تو آپ وہ خود سے کر سکتے ہیں۔ دیٹ از وائی کہ اس کو سیلف امپلیمنٹیشن کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود سے لینے کے مجاز ہوتے ہیں۔ اس میں جو لیڈر ہوتا ہے، جو لیڈر کی پوزیشن پہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ لیتا ہے، وہ ان کو کوئی مشورہ نہیں دیتا کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، آپ یوں کریں گے تو بہتر ہوگا، بلکہ وہ خود کو سائڈ پہ کر لیتا ہے، اور جو دوسرا اس میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اس کو وہ ڈیسیجن کرنے کا اختیار دے دیتا ہے۔ کلیئر؟ اوکے، یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا جو ٹاپک تھا، یہ مین جو تین اقسام تھی وہ میں نے آپ کو شیئر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس لیڈرشپ کے اور بھی جو ہے وہ اس کی سٹائلز ہیں، مختلف اور بھی سٹائل لیڈرشپ کے اس کے علاوہ ہیں۔ ان تین سٹائلز میں سے اگر آپ کی کوئی کنفیوژن ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سٹائل ہوتا ہے جو کہ اس میں پاور اس میں نہیں لکھا ہوا آپ کی پریزنٹیشن میں، جسے بیوروکریٹک سٹائل آف لیڈرشپ کہتے ہیں، جس میں بیوروکریٹک لیڈرشپ کا سٹائل ہوتا ہے۔ تو یہ کہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا کون سی اس میں اداروں میں یہ چیز جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے؟ تو بیوروکریٹک لیڈرشپ سٹائل جو ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو اسٹرکچر، جو یو کین سے کہ یہ کتابی لوگ ہوتے ہیں۔ بیوروکریٹک سٹائل ہوتا ہے جس طرح آپ کے اے سیز ڈی سیز کام کرتے ہیں بائی رولز، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو رولز کے مطابق چلاتے ہیں۔ دا بیوروکریٹک لیڈر بلیو مور ان ویری اسٹرکچرڈ پروسیجرز، یہ جو اسٹرکچر آپ کا ہوتا ہے، جو اسٹرکچر پروسیجر ہوتے ہیں اس پہ بلیو کرتے ہیں، یہ وہ والے کام کرتے ہیں۔ ایک اور آپ نے لیڈرشپ کا سٹائل پڑھا ہوگا کہ سرونٹ لیڈرشپ، ٹھیک ہے؟ یہ کامن نہیں ہے، یہ میں جسٹ آپ کو ویسے پڑھا رہا ہوں کہ یہ کامن نہیں ہے۔ ہاں بالکل، یہ سمی نے کویشچن کیا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹک ہے یہ فوجی ٹائپ ہوتے ہیں، بالکل یہ فوجی ٹائپ ہوتے ہیں جی، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ فوجی ٹائپ ہی ہوتے ہیں۔ بیوروکریٹک لیڈرشپ کا سٹائل جو ہے، یہ تمام جو فیصلے لیتے ہیں، تمام جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو لا اینڈ رولز ریگولیشن لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سرونٹ لیڈرشپ سٹائل، یہ کون سا سٹائل ہوتا ہے؟ اس میں جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ممبرز کو سنتا ہے، جو اس کے ٹیم کے کھلاڑی ہیں ان کو سنتا ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے۔
ٹھیک ہے، اور ان کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے تاکہ وہ اپنے گول کو جو ہے وہ اچیو کر سکیں۔ یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح ڈیموکریٹک لیڈرشپ کا سٹائل ہوتا ہے یہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرح ڈیموکریٹک میں وہ بالکل سب کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو ایسا ہی اس سٹائل میں بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو سٹائل ہے اس میں سرونٹ لیڈرشپ سٹائل میں آپ کے جو ساتھ کولیگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی ورک فورس ہوتی ہے، ان کو سنا جاتا ہے اور ان کے جو بھی تحفظات ہوں ٹاسک کو اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ایک اور ہمارا اس کے لیڈرشپ کا جو سٹائل ہے اسے ٹاسک اورینٹڈ کہا جاتا ہے۔ ٹاسک اورینٹڈ اس میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ پیورلی اپنے ٹاسک اپنا اس کو جو کام ملتا ہے اس پہ فوکس کرتا ہے کہ اس نے اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اس میں جو بھی آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ امپلائیز کو مختلف ڈیوٹیاں اسائن کرتا ہے، جس طرح کسی بندے کو کوئی ڈیوٹی اسائن کر دی، کسی بندے کو کوئی ڈیوٹی اسائن کر دی، تاکہ اس کا جو ٹاسک ہے اس کا جو کام ہے وہ پورا ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ اوکے جی، اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی کویسچن ہو لیڈرشپ سٹائل کے حوالے سے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر لیں، میں انشاءاللہ مزید اس کو گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ کل والی دونوں پریزنٹیشن جو تھی کل کی اور پرسوں کی وہ میں نے شیئر کر دی تھی گروپ میں۔ یہ ایک جو ہے لیڈرشپ کی خصوصیات کون کون سی ہوتی ہیں وہ ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا تھا، کچھ لوگ بعد میں جوائن ہوئے تھے، تو آئی تھنک کہ جیسے ہی آپ وہ دیکھیں گے جو پریزنٹیشن گروپ میں آئے گی تو آپ انشاءاللہ سے وہ اس کو کر لیں گے۔ کسی اسٹوڈنٹ کا اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ پوچھ لیں جی۔ سر سب سے افیکٹو دیکھیں، اگر میں اپنی بات کروں یا اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر بات کی جائے تو جو ڈیموکریٹک سٹائل ہے لیڈرشپ کا وہ سب سے اچھا ہے۔ بالکل یہ ڈیموکریٹک اس کا آ بھی گیا ہے رپلائی عفت جہانگیر کا کہ ڈیموکریٹک سٹائل جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپس میں صلاح مشورہ کر لیں۔ لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو خود سے جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تو وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ آٹوکریٹک جو سٹائل ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ بہرحال ان کامن لائف جو ہے وہ ڈیموکریٹک سٹائل ہی زیادہ یوز ہو رہا ہے۔ سر آٹوکریٹو کو دوبارہ ذرا ایکسپلین کر دیں۔ آٹوکریٹک میں ایسا جو ہے آٹوکریٹک سٹائل ایسا سٹائل ہے جس میں تمام پاورز فیصلہ کرنے کی جو استعداد ہے، فیصلہ کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ لیڈر اپنے پاس رکھتا ہے۔ وہ جسٹ آپ کو ڈائریکشن دے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ فیصلہ میں نے کر دیا، یہ ڈیسیجن میں نے لے لیا، تو آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جو بھی نیچے کو ورکر ہوں گے اس کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہوں گے ان کو وہ نہیں سنتا، ان کی رائے نہیں لیتا، بلکہ وہ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ جب آپ اس میں اسکول میں کہیں پہ پڑھا رہے ہوں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا ہیڈ جو ایسا آ جائے جو آپ کو بالکل نہ سنے اور وہ آپ کو ایک کٹ بنا کے دے دے کہ یہ آپ کے لیکچر ہیں جی، آپ نے اس ٹائم پہ اپنے لیکچر جو ہے وہ فلاں فلاں کلاس میں پڑھانے ہیں، تو وہ آپ کو ہر صورت پڑھانے پڑیں گے۔ تو اس کے لیے جو آٹوکریٹک ہے میرے خیال میں شاید ہی کوئی آپ کا کبھی واسطہ پڑا ہو، تو آپ اس کو کہتے بھی ہوں ٹیچر کو، اپنے پرنسپل یا جو بھی ٹائم ٹیبل انچارج ہے کہ سر میڈم میرا فلاں جو ہے لیکچر وہ نہ رکھیں بلکہ میرے فلاں 2 اکٹھے رکھ دیں، فلاں نہ کریں تو 3 اکٹھے کر دیں۔ تو اگر آپ کی بات سننے کو بھی بعض دفعہ نہیں ریڈی ہوتے اور بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم دوسرے ٹیچر کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، تو اسی وجہ سے وہ پھر آپ کا ٹائم ٹیبل چینج نہیں کرتے۔ جہاں پہ تمام اختیارات وہ بندہ خود کرتا ہے، دوسروں کو نہیں سنتا، تو وہ آٹوکریٹک سٹائل ہے جی۔
ओके जी, किसी का और कोई क्वेश्चन हो? ओके, आज की जो मीटिंग है फिर उसको एंड करते हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह आपको इसके जो स्लाइड्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़।